اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے، جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء، ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل سے کورے ہیں، عقل سے خالی ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم ہم میں کون سی بات معیوب پاتے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر جو پہلے بھیجی جا چکی ہے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، باوجود اس کے کہ تم اکثر لوگ ایمان سے خارج ہو۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو اس سے بھی خدا کے یہاں پاداش ملنے میں زیادہ برا ہو، مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور وہ ان اشخاص کا طریقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہو، ان پر غضب فرمایا ہو، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور ان کو بندر اور سور بنا دیا ہو اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ہو، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ایسے اشخاص کا ٹھکانہ یعنی ٹھکانے کے اعتبار سے بہت برے ہیں اور وہ راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ گزشتہ آیات مبارکہ کا تتمہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، وہ آج ان کی اس بات کو اللہ رب العالمین نے اختتام پذیر فرمایا ہے۔ یعنی پہلے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کا دوست نہیں بنانا، جو یہود و نصارہ کا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان کو دوست بنانا ایسا ہے کہ ان کے مذہب میں داخل ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے، معاشرے پر جب نظر دوڑائی جائے تو ہمیں کس کا کلچر پسند ہے، کس کی تہذیب کو ہم پسند کرتے ہیں، کس کی ثقافت کو ہم مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں روزمرہ روزانہ کے طور پر جیسے بال وہ بناتے ہیں ویسے ہی بال ہمارے ہوتے ہیں، جیسے چہرے پر شیب ہوتی ہے ان کافروں کی اسی طرح ہماری ہوتی ہے، جیسا لباس وہ پہنتے ہیں ویسا ہی لباس ہم پہنتے ہیں۔ تھوڑی سی پینٹ پھاٹ گئی تو ہم نے بھی پینٹ پھاٹ ڈالی، کیا یہ ڈیزائن ہے کہ نہیں؟ ایسا ڈیزائن کس کلچر کو ہم پسند کر رہے ہیں؟ جیسے رسم و رواج ان کے ہیں ویسے ہی رسم و رواج ہمارے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق
ظاہر ہے بالکل ہر چیز ہم ان کی مان رہے ہیں. سود وہ کھاتے ہیں، کیا ہم سود نہیں کھاتے؟ کیا ظلم وہ کرتے ہیں، کیا ظلم ہم نہیں کرتے؟ یہ فحاشی ان کے اندر نہیں ہے، کیا ہمارے اندر نہیں ہے؟ زنا وہ کرتے ہیں، زنا ہم نہیں کرتے؟ شراب وہ پیتے ہیں، جتنی شراب ہمارے ملک کے اندر چلتی ہے اتنی غیر مسلموں کے یہاں نہیں چلتی. جتنے اڈے اور لائسنس ہمیں مل چکے ہیں جوؤں کے اور ان شراب خانوں کے، قبا خانوں کے، اتنے ان کے پاس نہیں ہے. کبھی ہم کہا کرتے تھے کہ لاہور کے اندر ایک ہیرا منڈی ہوتی ہے. اب معاف کیجیے کہ آج ہر محلہ ہمیں ہیرا منڈی نظر آتا ہے. کبھی ہم غیر مسلم عورت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج ہم اپنی ہی بیٹی اور بہن کے راستے میں کھڑے ہیں. کیا نظر نہیں آتا یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے رب تعالیٰ نے ہمیں یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم یہودیوں نصارہ کا دوست نہ بناؤ. کیا مطلب ان کے طور طریقے کو نہ اپناؤ، ان کے طرز عمل پر نہ چلو، ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب و تمدد کو نہ مانو، ان پر عمل نہ کرو. یہ تو بات کل کی تھی. آج کی زبردست آیت مبارکہ میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، تمہاری نماز کا مذاق اڑائیں، تمہاری اذان کا مذاق اڑائیں، تمہاری زکوٰۃ کا مذاق اڑائیں، تمہارے حج اور عمرے کا مذاق اڑائیں، تمہاری داڑھی کا مذاق اڑائیں، تمہاری دینداری کا مذاق اڑائیں، تمہارے لباس کا مذاق اڑائیں، تم ان کا بھی دوست نہ بناؤ. وہ ان کی بات کی جا رہی تھی. کیا یہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو داڑھیوں کا مذاق بنا رہے ہیں، کیا کیا سٹائل بنائے جا رہے ہیں، کیا کیا بال بنائے جا رہے ہیں، کیا کیا لباس پہنے جا رہے ہیں. وہ برہنہ، ہم نیم برہنہ، کوئی فرق رہ گیا؟ ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں، ان کے سروں میں وہ بال نہیں جو خواتین کی زینت اور حسن کی مثال پیش کی جاتی ہے. لیکن آج ہمارے گلوں میں دوپٹہ تو دور کی بات، ہم تو کپڑے بھی اتارنے کے قریب آ گئے. ہم چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر یہ دجالی میڈیا کو اپنا آقا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو میڈیا پہ آیا ہم نے اس کو اپنا لیا، جو رسم و رواج میں چل پڑا اس کو ہم نے اپنا دین بنا لیا، اپنا شاعر بنا لیا. اللہ اعلان کر رہے ہیں جو تمہارا دین کا مذاق اڑائے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، وہ دارہ اسلام سے ہی خارج ہے. جو داڑھی کا مذاق اڑائے، جو نماز کا مذاق اڑائے، شاعر اللہ کا جو مذاق اڑانے والا ہے وہ اسلام میں نہیں. کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے کہ نماز کا مذاق اڑائے، اذان کا مذاق اڑائے، حضور کی سنتوں کا مذاق اڑائے؟ ایسا مسلمان ہو نہیں سکتا. اور جو اڑاتا ہے وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسوں کو دوستی مت بناؤ، سوسائٹی بدلو، اپنی سوسائٹی بدلو، گیدرنگ بدلو، اپنا ماحول بدلو. ایسے بندوں کے ساتھ تعلق مت بناؤ جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے. کہتے ہیں چوری کرنے والا اور چوری کو دیکھنے والا دونوں برابر کے شریک ہے. گناہ کرنے والا اور گناہ کو دیکھنے والا، مطلب اس کو روک نہیں رہا، اس کو منع نہیں کر رہا اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا. ان کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے، ان کے ساتھ کھا رہا ہے، ان کے ساتھ پی رہا ہے، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے، تو پتہ چلا یہ بھی انہی میں سے ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے، وہ انہی میں سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہیں ایسا ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا؟ اگر ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا موقع ابھی ہے، ابھی بدلنے کا موقع ہے. یہ وہی کر سکتا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. جس کے پاس ایمان ہے وہ ان چیزوں سے ڈرے گا، وہ سمجھے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ نے کبھی اونگ لی؟ اب اللہ کبھی غافل ہوا؟ اللہ کبھی سوتا ہے؟ کبھی ہم سے منہ پھیرتا ہے؟ نہیں، ہم نے منہ پھیرا ہوا، ہم غافل ہیں.
ہم غافل ہیں, ہم اپنا مرنا بھول گئے ہیں. ہمیں ہماری عقل میں یہ بات آ ہی نہیں رہی کہ ہم نے مرنا ہے. روزانہ جنازے اٹھا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ماں کے اوپر باپ کے اوپر مٹی ڈال کے آتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا. اپنی آخرت کو سامنے رکھا کر, اپنی آخرت کو سامنے رکھو تو انسان ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ بات نہیں ہے. اب نماز کے لیے ہم بلاتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا عُذْوًا, ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور کی ہو گیا, چھڈو نماز بڑی پڑھ لی نماز, آخر تو جا کے نماز ہی پڑھنی ہے, آخری عمر سے پڑھ لینا. یہ دنیا میں نماز, جوانی میں نماز کیا ہے, آخر میں پڑھ لیں گے. جوانی تو کھیل تماشے کا نام ہے, عیاشی کا نام ہے, موج میلے کا نام ہے. موج میلہ کرو, آخرت بڑی پڑی ہے. تمہیں کیا پتا ہے تم ایک سیکنڈ بھی زندہ رہ سکتے ہو؟ بڑی زندگی کہاں ہے, ایک لمحے کا پتہ نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے, آپ نے پوچھا لوگوں بتاؤ کیا امید ہے تمہاری, کتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس امید میں ہے کہ فجر کی نماز پڑھیے, پتہ نہیں ظہر کی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. حضور نے فرمایا اتنی لمبی امید؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ ہم مسجد میں آئے, پتہ نہیں باہر نکلنا کہ نہیں نکلنا. حضور نے فرمایا اتنی لمبی امید؟ یا رسول اللہ پھر کیا امید رکھنی چاہیے؟ حضور نے فرمایا جو سانس باہر آ گیا پتہ نہیں اندر جائے گا نہیں جائے گا. کتنی دیر لگتی ہے سانس لینے میں؟ جو سانس باہر آ گیا وہ اندر پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا. اللہ فرمائے. رات جنازے کو بھی میں نے کہا تھا انسان کے آنے سے پہلے 9 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کسی نے آنا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں چل جاتا؟ ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب حاملہ ہو گئی ہوں, بچہ آئے گا, بیٹی آئے گی یا بیٹا آئے گا. لیکن جب جانے لگتا ہے تو 9 منٹ کا بھی پتہ چلتا ہے. یوں آتی ہے اور گیا, ہم سے کھیلتے اللہ بلا لیتا ہے. تو کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. تو آ جاؤ اس لمحہ فکریہ کی طرف. اللہ فرماتے ہیں یہ غافل وہی بندہ ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون, جو عقل نہیں رکھتا. عقل ہے تو ہم مذاق کرنے والوں کے, دین کا مذاق اڑانے والوں کو نہ ہم دوست بنائیں گے اور نہ ہم دین کا مذاق بنیں گے, اور ذریعہ بھی نہیں بنیں گے. ہمیں تو ذریعہ بھی نہیں بننا چاہیے کہ یار یہ دین کا مذاق اڑا رہے, ہم اس سے کنارہ کس ہو کے نکل جائیں, کیونکہ یہ بڑا بدتمیز ہے, دین کا مذاق اڑاتا ہے. یہ سنت چہرے پہ کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ لباس جو سنت کے مطابق ہم پہنتے یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ کیا دلیل بتا رہی ہے, کیا مثال بتا رہی ہے کہ یہ وضع قطع کے لحاظ سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے مسلمان ہے. تو جب وضع قطع ہماری کافروں والی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ کافر ہے, پتہ نہیں, پوچھا گے تو پتہ لگے گا. شکل سے ہی بندہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پتہ چلا یہ ایمان والا ہے. اور اس کی پیشانی پر نشان پڑا ہوا ہے سجدے کا, یہ اللہ کے حضور جھکتا رہتا ہے. یہ جب بولتا ہے تو بولنے سے ہی پتہ چلتا ہے, صداقت نظر آتی ہے, سچائی نظر آتی ہے. یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ کمر پیچھے کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرتا, یہ حرام مال کھانے سے بچتا ہے, ایسے لوگوں سے تجارت اور لین دین رکھتا ہی نہیں جو 2 نمبری ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو کافروں کو دعوت دینی چاہیے. تو یہ کافروں کو دعوت کیا دینی چاہیے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ دودھ میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں, چینی میں ملاوٹ ہماری ہوتی ہے, مرچوں میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں, ہر مال میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں. تبلیغ ہم کافروں کو کریں؟ کس کو تبلیغ ہونی چاہیے؟ ضرورت تو ہمیں ہے, اصلاح کی ضرورت تو ہمیں ہے. میرے عزیز دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان اہل کتاب کو کہہ دو مذاق تو ہمیں اڑانا چاہیے, کیونکہ شکلیں تمہاری بدلی گئی تھی, سور تم بنے تھے, خنزیر تم بنے تھے, بندر تم بنے تھے,
شکلیں تمہاری بگڑی تھی پیغمبر کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. مذاق تو ہمارا بنتا ہے نا, تو مذاق ہمارا اڑاتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں, اللہ کے تمام فرشتوں کو مانتے ہیں, اللہ کی ساری کتابوں کو ہم مانتے ہیں. ہمارا مذاق تو بنتا ہی نہیں, مذاق تو تمہارا بنتا ہے جن کی شکلیں بگڑی ہیں. اور میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ بندر ہو گیا, جیسا کہ وہ سور ہو گیا. قرآن کیا ہے, اولئک کالانعام بل ھم اضل. وہ جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے, وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے, وہ کتے اور بندر سے بھی بدتر ہے, کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہی نہیں, ان کا مذاق اڑاتا ہے. ہم مسلمان ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فرمایا کہ وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ملعون ہیں, اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے, اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے, اور ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں, ان کی خنزیر اور بندر اور سور کی شکلیں بدل جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں, اور وہ شیطان کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے. اور اولئک شر مکانہ, ان کا ٹھکانہ برا ہے. شر مکانہ, ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ راہ راست سے بھی اتنے دور ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو جنت کی خوشبو مل جائے گی. جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے. تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں قرآن کی آواز, قرآن کے پکار میں ہم سب یہ تہیہ کریں کہ ہم ایسے لوگوں کا نہ اعلیٰ کار بنیں گے, نہ سہولت کار بنیں گے, نہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے, بلکہ ہم ان لوگوں سے تعلق بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہیں, جو رسم و رواج سے بچتے ہیں, دین کو شعار اور دین کو اپنا مقصد زندگی اور مقصد حیات بناتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.